Hello my dear friends, welcome to YouTube channel La Tahzan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hamidan wa musalliya. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. محترم ناظرین حضرات، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ دوستو، جو ہر مالدار اور صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کے دنوں میں مقیم ہو، مسافر شرعی نہ ہو۔ قربانی ہر اس مسلمان عاقل، بالغ، مقیم مرد و عورت پر واجب ہوتی ہے جس کی ملک میں، یعنی جس کی مال میں، جس کی مالکیت میں قربانی کے دنوں میں 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 52.5 تولہ یعنی 621 گرام 360 ملی گرام چاندی یا چاندی کی قیمت کا مال ہو جو اس کی حاجت اصلیہ یعنی زندگی گزارنے کے ضروری اسباب سے زائد ہو اور وہ قرض سے فارغ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوستو، قربانی واجب ہوتی ہے اسے عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو یا 612 گرام یا 360 ملی گرام چاندی ہو یا کچھ سونا اور کچھ چاندی دونوں ہو، جس کی مجموعی قیمت یعنی یہ سب جمع کرنے کے بعد جو قیمت نکلتی ہے وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہو یا اتنی مالیت کا کوئی مال تجارت ہو یا روز مرہ یعنی ایوری ڈے کی ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جیسے کپڑے، برتن اور سجاوٹ کی چیزیں وغیرہ، یا اپنے رہنے کے مکان سے زائد مکان ہو یا معاشی ضرورت سے زائد زمین یا اس کی پیداوار ہو یا نقد روپے ہو، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مذکورہ چیزیں یا ان میں بعض تھوڑی تھوڑی ہو لیکن ان سب کی مجموعی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نیز اگر اتنی مالیت گھر کے متعدد افراد مثلا ماں، باپ، لڑکے اور ان کی عورتیں یعنی بیویاں سب کے پاس ہو تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اگر سب کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر اتنی مالیت گھر کے متعدد افراد مثلا ماں، باپ، لڑکے اور ان کی عورتیں سب کے پاس ہو تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، اور بعض کے پاس ہو اور بعض کے پاس نہ ہو تو جس کے پاس ہوگی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض جگہ باپ سے الگ لڑکے بھی کماتے ہیں اور ان کے پاس مال ہوتا ہے، اور ماں بہنوں کے پاس بھی سونے اور چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، لیکن قربانی صرف باپ کی طرف سے کی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جتنی ملکیت یعنی مال کا مالک ہونا ضروری ہے
اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ دوستو قربانی کرنے کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو قربانی کے دنوں میں یعنی جس دن اب قربانی کرتے ہیں اس دن بھی اتنی ملکیت حاصل ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ البتہ اگر کوئی مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی سے زائد اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ دوستو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قربانی مقدم ہے یا قرض مقدم ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن میں ہے کہ جو مقروض ہے اس کو مقدم رکھا جائے۔ دوستو جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 52.5 تولہ یعنی 621 گرام 360 ملی گرام چاندی یا چاندی کی قیمت کا مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جو اس کی حاجت اصلیہ یعنی زندگی گزارنے کے ضروری اسباب سے زائد اور قرض سے فارغ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہی تک کہہ کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔